علم اہل ہنود کتنے طریقوں پہ کیا جاتا ہے اور بر صغیر پاک و ہند میں جادو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے وہ جادو کا مسکن کون سی جگہ رہی جو آج بھی ہندوستان میں ہے؟ اور لونا چماری کون ہے اور اس کا اس جگہ سے کیا تعلق ہے؟ جوگی جو جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سلسلہ کب اور کہاں سے چلا، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے ہندوستان کی تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میتھولوجی میں آپ کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم اس میں بات کر رہے ہیں علم اہل ہنود پر۔ علم اہل ہنود کیا ہے اور کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ علم اہل ہنود کا ہندوستان میں سب سے پہلا مرکز کون سا شہر تھا، کون سا علاقہ تھا، اور اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے میرے ساتھ جو لوگ روحانی سفر میں شامل ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام باتیں آپ کو بتانے کا مقصد، یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد، ان کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے میرا کہ میری ویڈیو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہندوستان میں، یو ایس میں، بنگال میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے کئی ممالکوں میں دیکھی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ میری ویڈیوز، میرے لیکچرز دنیا کی کئی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس میں اپنا وقت دیتے ہیں اور جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام نالج آپ کو دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ اس علم سے بھی واقفیت رکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں چلیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو ہر اس علوم سے واقفیت کراؤں گا جو اس راستے میں آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو روحانیت سے تعلق ہے، تو آپ لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے وہ معزز لوگ جو مجھ پہ تنقید رکھتے ہیں، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، میرے پاس کافی میسیج بھی آئے اس متعلق۔ یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک سفر میں چل رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے آپ ایک موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں۔ ابھی تو آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، پھر آپ نے اکیلے بھی سفر کرنا ہوگا۔ جب آپ میرے ساتھ سفر میں شامل ہیں تو میں آپ کو ہر جگہ یہ بات بتاؤں گا کہ موٹر وے پہ کتنے کلومیٹر کے بعد کون سا انٹرچینج آتا ہے، اور جب آپ انٹرچینج پہ اترتے ہو تو وہاں پہ کتنے گڈھے ہیں، وہاں پہ کتنے معاملات ہیں، وہاں پہ آپ کو رکنا ہے یا نہیں رکنا، وہاں پہ آپ کو نکل جانا ہے یا نہیں نکلنا، یہ سب میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا جب آپ میری بات سمجھیں گے۔ اب اللہ نہ کرے آپ نے یہ راستہ نہیں دیکھا ہو اور آپ اسپیڈ میں جا رہے ہو اور کوئی کھڈا بیچ میں آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایکسیڈنٹ، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں نالج ہوگی کہ کچھ کلومیٹر کے بعد اتنا گہرا کھڈا ہوگا تو یقیناً آپ گاڑی سلو کر لیں گے، کیونکہ آپ اس علم سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ظاہری مثال دی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرا مقصد آپ کو عملیات میں لگانا نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس میں کئی شیاطین آپ کے سامنے آئیں گے، کئی جادو کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، کئی جنات کا سامنا ہوگا آپ کے سامنے،
اور کئی پریشانیوں کا سامنا ہوگا آپ کے سامنے، کئی مشکلات درپیش آئیں گی آپ کو. آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے اپنا سفر طے کریں گے جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں؟ میں آپ کو اس رستے پہ نہیں ڈال رہا، میں آپ کو صرف ان رستوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رستے کیا ہیں، اور ان رستوں پہ جب آپ چلیں گے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا تو آپ نے اس رستے پہ کیسے گزرنا ہے. اب ایک شخص انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، اب اس کے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر لونر چماری کی چونکی ماری گئی ہو، اس کو کیا پتا؟ لیکن کوئی ہمارا شاگرد ہوگا، ہم اسے ہر چیز بتائیں گے، وہ ہمارے ساتھ سفر میں چلے گا تو اس کو ہر چیز کی نالج ہوگی. میں آپ کو جو نالج دے رہا ہوں یہ نالج کتابوں کی نہیں ہے، یہ نالج آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی. میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں جو بات بول رہا ہوں نا آپ سے، یہ میری زندگی کا 70 سال کا تجربہ ہے. اب آپ کہیں گے ان کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ 70 سال تجربہ ان کو کیسے ہو گیا؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ ایسے کہ اس سفر میں مجھے 40-20 سال ہو گئے، اور میرے استاد، میرے والد محترم الحمدللہ ان کو زندگی دے، اللہ حیات دے، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ان کو 40 سال ہو گئے. تو میں نے اپنا تجربہ ان کا تجربہ میں نے خود لیا ہے. عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ خود تجربہ کرے. اب ان کا 40 سال کا تجربہ اور میرا 20 سال کا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 60 سال کا تجربہ. تو یقیناً یہ 60-70 سال کی جو زندگی کے جو حالات اور جو واقعات اور جو باتیں اور جو مریضوں سے ہم گزرے ہیں، جن حالات سے، میں ان چیزوں سے آپ کو آگاہی دے رہا ہوں، ان چیزوں کی معلومات آپ کو دے رہا ہوں. میں آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے سیکھا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے جانا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے اپنے استاد محترم، اپنے والد محترم صوفی حکیم طارق احمد شاہ قادری ابوالعلائی چشتی دامہ برکات العالیہ سے میں نے سنا. میں نے ان سے جانا، ان سے سیکھا. جو کچھ میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو، وہ اکثریت میں میرے والد کے تجربات ہیں، اور کچھ تجربات میرے ہیں. میں اس لیے آپ سے ہر چیز پہ کھل کر بات کرتا ہوں، اور آپ سے بلا جھجک بات کرتا ہوں، اور میں آپ سے وہ باتیں بھی کرتا ہوں جو میاں حضور بات نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چینل پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک سلسلہ ہے، جوگی سلسلہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ آپ کو کچھ جوگی نظر آتے ہیں، یا آپ نے یہ ورڈ کتابوں میں سنا ہوگا کہ فلاں جوگی ہے، فلاں جوگن ہے، اور فلاں گاؤں میں جوگی آیا، اور فلاں گاؤں میں فلاں آیا. تو یہ جوگی سلسلہ بیسیکلی ہے کیا؟ اور جو لوگ جوگی ہیں وہ کس کے پیروکار ہیں؟ وہ ایسے تو جوگی نہیں بنتے نا، ایک سلاسل کی، ایک سلسلے کی کوئی نہ کوئی کڑی تو ملتی ہے نا. وہ کیا ہے؟ اگر ہم جوگی سلسلے کی بات کرتے ہیں تو یہ سلسلہ اسماعیل جوگی سے چلا. اسماعیل جوگی کا نام میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں رہنے والے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اسماعیل جوگی کون تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اسماعیل جوگی کون تھا. اس کا نام تو اسماعیل تھا، لیکن جوگی اس کے آگے یوں لگا کہ اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسماعیل جوگی تھا کون. اسماعیل جوگی تھا یہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کا چیلا تھا، یعنی کہ آپ کا شاگرد تھا. اس نے مداریہ خاندان کے ذکر و اذکار کی تعلیمات لی ہوئی تھی، اور حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی آپ کی توجہ اس کے اوپر بڑی خاص تھی. آپ اس کو بہت لاڈ پیار کرتے تھے، اس پہ بڑی خاص توجہ کرتے تھے.
جب یہ ذکر و اذکار میں اپنے کمال کو پہنچا تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ جوگی بن گیا۔ پھر اس نے حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی سے اجازت لی اور پھر اس نے جگت کی، یعنی کہ پھر یہ سیر کو نکل گیا۔ یہ اپنے مہارت میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے عمل میں اتنا پختہ تھا کہ اس وقت کا کوئی جادوگر اس کے سامنے نہیں ٹکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عروج کی طاقت عطا کی تھی اسماعیل جوگی کو۔ اسماعیل جوگی کو جب پتہ چلا کہ کامرس دیس ایک جگہ کا نام ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں بھی بنگال اور آسام اس کے درمیان میں ہے یا اس کے ارد گرد کوئی جگہ کا نام ہے، واقع ہے یہ جگہ۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ کامرس دیس کہتے ہیں، کچھ لوگ کامکھیا کہتے ہیں اس کو، مختلف اس کے نام ہیں اس جگہ کے۔ کامرس دیس اس جگہ کا نام تھا۔ وہاں پہ ایک لونا چماری رہتی تھی۔ لونا چماری بیسکلی ایک جادوگرنی تھی، اور یہ ایک ایسی جادوگرنی تھی کہ جب یہ کسی پہ وار کرتی نا تو وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ جب اسماعیل جوگی کو لونا چماری کے بارے میں پتہ چلا کہ کامرس دیس میں کوئی ایک ایسی عورت، ایک سی لڑکی ہے، یہ لڑکی تھی لونا چماری، اور انتہائی خوبصورت تھی، اس کو خوبصورتی میں کمال حاصل تھا۔ جب اسماعیل جوگی کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں کامرس دیس میں کوئی لونا چماری رہتی ہے تو یہ اس کے مقابلے کے لیے گیا تھا۔ جب یہ کامرس دیس پہنچا اسماعیل جوگی، جب اس کا سامنا لونا چماری سے ہوا تو جی وہ جادو بادو تو سب گیا، یہ اس پہ عاشق ہو گئے اسماعیل جوگی، کیونکہ لونا چماری بہت زیادہ خوبصورت تھی، انتہائی حد کی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے سحر نے اسماعیل جوگی کو جکڑ لیا، اس کو اپنے بس میں کر لیا۔ اب وہ اسماعیل جوگی جو ایک ریاست کا مالک، اس کو اپنے فن میں کمال، روحانیت میں کمال، عملیات میں کمال حاصل تھا، اب وہ صاحب کس کے عشق کے چکر میں پڑ گئے؟ لونا چماری کے۔ اور لونا چماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک جادوگرنی تھی۔ لونا چماری کے جو جادو کے اثرات تھے وہ تو اسماعیل جوگی کا کچھ بگاڑ نہ سکے، لیکن عورت کا حسن بڑے بڑے جادوگروں کو اور بڑے بڑے کاملین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے خطرناک جو وار ہوتا ہے وہ عورت کا حسن ہوتا ہے۔ تو اسماعیل جوگی ان کے عشق میں پڑ گئے اور پھر وہ کامرس دیس میں ہی